السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العلي العظيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أدله الله. وقال
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. یہ باہر بہت شور ہے، کوئی انہیں جا کے یا تو باہر کر دو یا چپ کر دو. بے انتہا شور کر رہے ہیں بچے. جو حضرات پنگھن کے نیچے پارک کے اندر شور کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے وہ پنڈال کے اندر آ جائیں. حضرت کا بیان ہو رہا ہے، جتنے قریب سے بیان سنیں گے اتنا ہی دل پر اثر ہوگا. جو حضرات یہ سامنے کھڑے ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے آ کر بیٹھ جائیں. جو اساتذہ کرام ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے پیار اور محبت سے اسے بیٹھائیں. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم معزز و مکرم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مختصر سے وقت کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی یاد، اپنا تذکرہ، اپنے حبیب کا تذکرہ کرنے کی توفیق بخشی ہے. رب کائنات اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے، اسے ہدایت کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. بات شروع کرنے سے قبل چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. ہمیشہ ارشاد وہ چند اشعار کا نذرانہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے. جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا. ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی اور برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، جسم تر پیاس بھی تر بتر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی
بکھرتی گئی، اور پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پاس بیٹھے نبی ہے خبر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، اور اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، پھر تو سارے جہاں میں قدر ہو گئی، پھر تو سارے جہاں میں قدر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنی بارگاہ میں یہ نذرانہ ہمارا قبول فرما لے۔ جو قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب کائنات نے ان آیات میں کیا بیان کیا، تاجدار بطحہ امام الانبیاء کے فرمان عالیہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، میرے نبی نے کیا بیان فرمایا، چند باتیں انہی کی روشنی میں عرض کروں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے دنیا کے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب موعظت نصیحت آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا قرآن موعظت نصیحت اتر چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو تمہارے دلوں کی بیماریوں کے نکالنے کا ذریعہ بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے حسد کو نکالنے کا ذریعہ بنایا، اللہ نے اس قرآن کو شفا بنا کر دنیا میں اتارا، اور میرے رب نے بیان فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس قرآن کو ہدایت بنا کر اتارا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، میرے رب نے بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنایا ایمان والوں کے لیے، یہ دنیا میں بھی رحمت ہے، اور اللہ کل قیامت کے میدان میں ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر پیش کرے گا۔ میرے رب نے بیان فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ کی بے شمار نعمتیں، اللہ کے بڑے انعام و اکرام، ایک بندے پر روزانہ اللہ کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، لیکن رب کی رحمت کاملہ کا مظہر عطم، اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے، بلکہ یہ کہیے رحمان کی رحمانیت کا مظہر کیا ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر عطم ہے، اللہ نے تمہیں اپنا قرآن دے دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رحمان کی رحمانیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنا قرآن اپنے بندوں تک پہنچا دیا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دنیا کی کوئی شے، کوئی بھی چیز فخر کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے
وہ بھی قابل فخر نہیں. اللہ نے تمہیں بلڈنگیں دی ہیں, عمارت دی ہے, وہ بھی قابل فخر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنگلے دیے, اللہ نے تمہیں دولتیں دی, اللہ نے تمہیں زمینیں دی ہے, اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے. کوئی چیز قابل فخر نہیں ہے. اگر کوئی چیز قابل فخر ہے تو میرے نبی نے, میرے اللہ نے بیان فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بندو, اگر قرآن تمہیں مل جائے, اگر قرآن کی آیات تمہیں مل جائے, اگر قرآن کی آیات تمہارے سینوں میں اتر جائیں, یا قرآن سے تمہارا تعلق ہو جائے اور قرآنی علم تمہارے سینوں میں آ جائے, تو میرے رب نے بیان فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, خوشی کا مقام ہے یہ, فخر کی بات ہے یہ کہ اللہ نے تمہیں اپنے قرآن کے لیے قبول کر لیا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, جو کچھ جمع کرتے ہو دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرنا. یہ وہ قرآن کی آیت تھی جس کا میں نے خطبے میں سہارا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آئیے میں آپ کو اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے آپ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت علی راوی ہیں, یہ بیان فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. میرے آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ انہا ستکون فتنہ, علی ان قریب ایسا زمانہ آئے گا, فتنوں کی بارشیں ہوں گی, فتنے رونما ہوں گے, فتنے ظاہر ہوں گے, تمہارے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی جائیں گی, ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جائیں گی. حضرت علی نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ, آقا مجھے یہ بتاؤ اگر فتنوں کی بارش ہونے لگے اور فتنے اچکنے لگے اور فتنے ظاہر ہو جائیں تو مجھے کیا عمل کرنا چاہیے؟ میری حفاظت کا سامان بتا کر جاؤ, میری حفاظت کا ذریعہ بتا کر جاؤ. میرے آپ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ ذرا دل کے کانوں سے سننا. میرے آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قال کتاب اللہ, قال کتاب اللہ, قال کتاب اللہ. میرے آپ کے نبی نے فرمایا اللہ کا قرآن علی اگر تیرے ہاتھوں میں ہوگا, اللہ کے قرآن کی آیتیں تیرے سینے میں ہوں گی, اگر قرآن پر تو عامل ہوگا, قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا, میرے آپ کے نبی نے بیان فرمایا تیرے ایمان کی حفاظت اللہ فرمائے گا اگر تیرے سینے میں قرآن کی دولت ہوگی. قال کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اللہ کا قرآن ہے جو تمہارے ایمان کو بچائے گا, اللہ کا قرآن ہے جو فتنوں سے بچا کے رکھے گا. حضرت علی فرماتے ہیں نبی نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. میرے آپ کے نبی نے بیان فرمایا اگلی پچھلی ساری خبروں کو اللہ نے اس میں بیان کر دیا, اللہ نے اسے فیصل بنا کر دنیا میں اتارا. اور میرے آپ کے نبی نے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ. میرے آپ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ظالم و جابر آدمی اپنے عناد کے چکر میں, اپنی سرکشی کے چکر میں اللہ کے قرآن کو چھوڑے گا, اللہ کے قرآن کو پسے پش ڈالے گا, تو میرے آپ کے نبی نے بیان فرمایا قسمہ اللہ, اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ. اور میرے آپ کے نبی نے بیان فرمایا اگر قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرو گے, اگر قرآن سے ہٹ کر جاؤ گے اور ہدایت پانا چاہو گے تو میرے آپ کے نبی کا فرمان علی ہے. میرے آپ کے آقا نے فرمایا قرآن سے ہٹ کر کبھی تمہیں ہدایت نہ مل سکے گی سوائے گمراہی کے کچھ اور حاصل نہ ہوگا. میرے آپ کے نبی کا فرمان ہے فتنوں سے بچانے والی کتاب اللہ کا قرآن, تمہارے ایمان کو بچانے والی کتاب اللہ کا قرآن. علی سے فرمایا میرے نبی نے اگر تو بچنا چاہتا ہے, ایمان بچانا چاہتا ہے, فتنوں کی بارشوں سے بچنا چاہتا ہے, تو نبی کا فرمان علی ہے علی قرآن کو دامن میں تھامنا, قرآن کو تھامنا, قرآن کو سینے سے لگانا. جب تک قرآن عملاً لساناً تیری زندگی میں ہوگا کوئی فتنہ تیرا بال باقا نہیں کر سکتا. قرآن اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت.
اس سے بڑی دولت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آقا نے فرمایا ایمان کو بچانے والی، فتنوں سے بچانے والی، حالات کے خرابی میں تمہیں عزت دلانے والی، ذلت سے اٹھا کر عزت کے دامن میں پہنچانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن۔ اور میرے پیاروں میں کہنا چاہوں گا اللہ کے قرآن سے اللہ کو بڑی محبت، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو بڑی محبت، اور اتنی محبت حضرت امام عاصم قرآن کے قاری گزرے ہیں، بڑے بہترین قرآن کی تلاوت کرنے والے، لیکن ان کی خاصیت یہ تھی جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جب یہ قرآن کریم کو پڑھتے تو ان کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا، لوگوں نے معلوم کیا حضرت والا کیا بات ہے، جب بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہو یا آپ کلام کرتے ہو یا آپ بات چیت کرتے ہو آپ کے منہ سے خوشبو کے پھوارے نکلتے ہیں، آپ کیا سفید الائچی کھا کر آتے ہو؟ فرمانے لگے نہیں بچوں میں ایسا کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ حضرت امام عاصم نے فرمایا میرے بچوں تمہارا دھوکہ ہے، میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ ایک دن ایک طالب علم آیا، تنہائی میں لے کر بیٹھا، کہنے لگا حضرت والا آج بتانا ہوگا آپ کے منہ سے نکلنے والی خوشبو کا راز کیا ہے، میں قربان جاؤں۔ حضرت عاصم نے فرمایا میرے بچے میری تمنا تھی یہ راز میرا کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن آج تو نے اصرار زیادہ کیا ہے اس لیے بتائے دیتا ہوں۔ فرمانے لگے ایک دن کا واقعہ، میں قرآن کریم پڑھا کر مسجد نبوی سے اپنے حجرے میں پہنچا اور جا کر میں سو گیا، اور خواب کی حالت تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا عاصم کھڑا ہو جا، میں کھڑا ہوا۔ خواب میں نبی نے مجھے اپنے قریب کیا اور اس کے بعد فرمایا عاصم تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن معصوم بچوں کو پڑھاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو چوم لوں۔ فرماتے ہیں خواب میں نبی نے اپنے لبوں کو میرے لبوں پر رکھا، جب سے نبی نے خواب میں میرے ہونٹ چومے ہیں میرے منہ سے خوشبو برابر نکلتی ہے۔ کیا مقام ہے ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا، کیا عظمتیں ہیں ان کی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر جن کے لب چومتے ہو ان کی عظمتوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ نے سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس پر گواہ بھی چاہیے تھے تو اللہ نے فرمایا اس پر سب سے پہلا گواہ تو اللہ ہے۔ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ، اور دوسرے گواہ آسمان کے فرشتے، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے گواہی کے لیے کسی مالدار کو نہیں جوڑا، کسی وزیر کو نہیں جوڑا، کسی بادشاہ کو نہیں جوڑا، کسی سپہ سالار کو نہیں جوڑا، کسی مالدار کو نہیں جوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تیسرے نمبر پر اس بات کے گواہ علماء ہیں، علم والے ہیں، قرآن والے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، جن کی زبانوں پر اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے بندو اللہ نے